سوری یہ بیچ میں انٹرنیٹ کی سگنل ڈراپ ہوئی تھی، تو ہم نے نیو کلاس کریٹ کی تھی اور اس کو ہم نے ایک اسٹیٹفل ویجٹ کے ساتھ ہم نے اس کو انہیریٹ کیا تھا. تو یہ کلاس ہمیں نیو اسکرین پرووائڈ کرے گی. لائک اگر میں ایک اسکرین اس لاگ ان بٹن پہ کلک کر لوں یا اس آئیکن پہ کلک کر لوں یا جو بھی میں اس کے اوپر کلک کر لوں، تو مجھے ایک اسکرین سے دوسری اسکرین پر کس طرح لے جائے گی. یہ آج ہمارا ٹاسک ہے کہ ہم اس کو سب سے پہلے ہم اس کو اسکرین شفٹنگ کس طرح کریں گے. صحیح ہے. تو کیا کریں گے ہم پہلے اسکرین کو ڈیزائن کریں گے، لائک کہ اسکرین میں ہمارے یا اس کلاس کو جو ہم نے بنایا ہے اس میں کیا کیا ہونا چاہیے. صحیح ہے. تو سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے، اس کو ہٹائیں گے کیونکہ اس کو اسکیفل بنائیں گے. کیونکہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا اور ہم صرف یہ کر لیں گے کنٹینر، اور اس کو ہم اس اسکرین کو اسکرین کے ساتھ اٹیچ کس طرح کریں گے. لائک نیویگیٹ، ہم اس کے لیے ایک پراپرٹی یوز کریں گے لائک نیویگیٹ، اور ہم اس بٹن کے اوپر یہ والا فنکشن لگائیں گے. صحیح ہے. تو یہ آن پریس اسکرین پہ آپ لوگ اگر دیکھیں تو میں نے ایک بٹن ڈیفائن کیا ہے لاگ ان. صحیح ہے. تو اس لاگ ان بٹن کی ایک پراپرٹی ہوتی ہے جس کو ہم آن پریس کہتے ہیں. صحیح. یہ اس کی ایک پراپرٹی ہے. اس پراپرٹی میں ہم وہ فیچر لگائیں گے تاکہ وہ ہمیں ایک اسکرین سے دوسری اسکرین پہ لے جائے، جس کا نام ہے جو کہ نیویگیٹر ڈاٹ آف کنٹیکس ڈاٹ پش. صحیح ہے. تو یہ ہمیں اسکرین پہ لے جائے گی. صحیح ہے. اب اس اسکرین کا لیے اپنے لیے روٹ بھی ڈیفائن کرو گے کہ کس روٹ پہ آپ نے اس کو لے جانا ہے. صحیح ہے. تو یہ نیویگیٹ کرنے کے لیے مختلف طریقے، لائک آپ اس کو دیکھو، پش ہے، پش اینڈ ریموو انٹل ہے، پش نیم ہے، پش نیم اینڈ ریموو انٹل ہے، پش ریپلیسمنٹ ہے، پش ریپلیسمنٹ نیم ہے، پاپ انٹل ہے، پاپ اینڈ پش نیم ہے. صحیح ہے. تو یہ بہت سارے ہیں، اس کے تھرو آپ ایک اسکرین سے دوسرے اسکرین میں جا سکتے ہو. لیکن سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ ہے پش، کہ آپ لوگ کس طرح ایک اسکرین سے دوسری اسکرین میں جا سکتے ہیں ود ان پش میتھڈ. صحیح ہے. تو یہ پش کیا ایکسیپٹ کرتی ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ پش اندر جو کہ بہت ساری چیزیں ایکسیپٹ کرتے ہیں. لائک آپ اگر دیکھیں تو یہ آپ سے مانگے گی کہ ہم ایک اسکرین سے دوسرے اسکرین میں کس طرح جائیں گے. صحیح ہے. تو ہم اس کے تھرو مختلف قسم کے میتھڈ سے ہم اس کے تھرو اس میں آگے جائیں گے. صحیح ہے. ہم سب سے پہلے وہ پہلا والا سیکھیں گے کہ ہم ایک اسکرین سے دوسرے اسکرین میں صرف اونلی پش کے میتھڈ سے کس طرح جائیں گے. صحیح ہے. تو ہم کیا کریں گے، ہم سمپل سی جتنی بھی آپ لوگوں کو پرابلمس آتے ہیں آپ اس کو سرچ کرو. دیکھو فار ایگزامپل اگر میں نیویگیٹر پش میتھڈ لکھوں، پش میتھڈ اینڈ فلٹر. صحیح ہے. تو وہ مجھے سارے میتھڈز بتائیں گے کہ کون کون سے میتھڈز ہے جو اس کے لیے یوز ہو رہے ہیں. صحیح ہے. تو دیکھو یہ نیویگیٹر پش میتھڈ مٹیریل ڈاٹ یہ ایک اسکرین. صحیح ہے. میں اس کو کاپی کروں گا اور جس اس کو کہوں گا کہ یہاں اس کو لکھ لیں. صحیح ہے. تو یہ میرے لیے کوئی ایرر نہیں شو، صرف یہ ایرر شو کرے گا کہ جہاں سے میں نے کاپی کی تھی وہاں کلاس کا نام کچھ اور تھا. صحیح ہے. لیکن ہم نے ادھر جو کلاس ڈیفائن کیا ہے وہ ہے نیکسٹ اسکرین. تو ہم اس نیکسٹ اسکرین کے نام کو ادھر اس نام کے ساتھ ریپلیس کریں گے. صحیح ہے. تب بھی ہمیں یہ ایرر شو کر رہا ہے. تو یہ اس لیے شو کر رہا ہے کیونکہ اس اسکرین کو اس کلاس کو آپ کسی اور فائل میں ایکسیس کر رہے ہو اور اس کی لائبریری فائل نہیں ہے. تو آپ اور کچھ نہیں کرو گے، کیا کرو گے کہ اس کے ایرر کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ آؤ گے اس یلو انڈیکیشن کے اوپر، اور اس کے اوپر کلک کرو تو یہ آپ کو یہ امپورٹ لائبریری خود سے پرووائڈ کرے گی. تو میں اس پہ میں کلک کروں گا اور یہ دیکھو یہ لائبریری امپورٹ فائل ادھر آ گئی ہے. صحیح ہے. تو مجھے یہ اب کوئی ایرر نہیں شو کرے گا اور اب میں ایک کلاس سے دوسرے یا ایک اسکرین سے دوسرے اسکرین پہ جا سکتا ہوں. اگر میں اس کو رن کر لوں تو اگر میں اب اس پہ کلک کر لوں تو یہ دیکھو یہ ایک بلیک کنٹینر پہ چلا گیا. کیونکہ اگر میں نیکسٹ اسکرین پہ جاؤں تو یہاں ایک بلیک کنٹینر ہے اور کچھ بھی نہیں، صرف ایک ایمٹی کنٹینر ہے. تو اس لیے میں اس کنٹینر کو ہٹا کے یہاں اسکیفل لکھ لوں گا. صحیح ہے. تو اگر میں اب اس کو رن کر لوں
تو یہ دیکھو یہ ایک وائٹ اسکرین بن گیا. صحیح ہے. اگر میں لاگ ان پہ کر لوں تو یہ ایک دوسری اسکرین بن گیا. اسی طرح سب کچھ آپ اسکرین میں بھی کر سکتے ہو. سارا چیز سب ڈیزائن وغیرہ اسی اسکرین میں کر سکتے ہو. اور آپ لوگ ایک اسکرین سے دوسری اسکرین میں اسی تھرو اس پروسیس کے تھرو آ سکتے ہو. یہ تو میں نے جسٹ اسکرین شفٹنگ کی ہے. لائک میں ایک بٹن کے تھرو آیا. آپ لوگ ادھر ایک آئیکن کے تھرو بھی آ سکتے ہو. لائک اگر آپ لوگ ایک آئیکن ڈیفائن کرو جس طرح اس کے ٹاپ پہ آئیکن ہے. اگر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہے تو اس کے ٹاپ پہ ایک آئیکن ہے. آپ لوگ اس آئیکن پہ بھی آن پریس لگا سکتے ہو یا ایک ایسی فنکشن لگا سکتے ہو جس کو آپ ایک اسکرین سے دوسرے اسکرین میں اس کی شفٹنگ کر سکتے ہو. لائک اسکرین چینج نہیں کر سکتے ہو. تو آپ لوگوں کی نظر میں یا آپ لوگوں کی خیال میں ایسے کون سے میتھڈز ہے جو ہمیں یہ فلیکسیبلی پرووائڈ کرتی ہے کہ ہم ایک اسکرین سے دوسرے اسکرین پہ جا سکتے ہیں؟ لائک اب دیکھو اگر اس بٹن کو ہم دیکھیں تو اس میں ایک پراپرٹی اپنی تھی آن پریس. تو اس لیے ہم ایک اسکرین سے دوسرے اسکرین میں چلے گئے. کچھ بات ایسی ہوتی ہے اس کو سمجھنا میں اس پوائنٹ پہ ضروری ہوتا ہے. لائک اگر آپ لوگ دیکھیں اگر میں بٹن نہیں بنانا چاہتا اور صرف ٹیکسٹ کے اوپر میں کلک کر لوں اور میں نیویگیٹ کر لوں تو یہ بھی پاسبل ہے. اگر میں اس بٹنس کو یہاں کمنٹ کر لوں. صحیح ہے. میں کمنٹ کر لوں اور میں یہاں صرف یہ لکھوں کہ مجھے جسٹ ٹیکسٹ چاہیے. لائک مجھے ٹیکسٹ چاہیے. صحیح ہے. تو وہ میرے لیے ٹیکسٹ لکھے گا اور اس کے اوپر میں لکھوں گا لاگ ان. صحیح. نیکسٹ. صحیح. تو اگر میں اس کو رن کر لوں یہ مجھے ایرر دے گا. کہاں پہ ایرر ہے؟ اوکے مائی ہوم پیج. اوکے اس کو میں ہٹاؤں گا کیونکہ یہ اس کی نہیں ہے. صحیح ہے. اور اس کو میں سیو کروں گا اور اس کو میں رن کروں گا. صحیح. تو اگر آپ لوگ دیکھیں اب یہ ٹیکسٹ ہیں یہ بٹن نہیں ہے. تو اگر کوئی بندہ اس طرح بھی ہے کہ کچھ جگہوں پہ آپ لوگوں کو یہ نیڈ بھی ہوگا کہ آپ لوگ صرف اس ٹیکسٹ سے ایک اسکرین پہ دوسری اسکرین سے شفٹنگ کر لیں. صحیح ہے. اور بٹن آپ کو نہیں چاہیے تو آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے 2 ویجٹ فلیٹر میں یوز ہوتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہوتی ہے اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے کہ آپ لوگ لائک 2 ویجٹ ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو. وہ یہ ہے کہ آپ پہلے آپ اس کو ایک ویجٹ کے اس ویجٹ کا 2 ویجٹ ہے. پہلے ویجٹ کا نام ہے کہ آپ لوگ اس کو انکویل سے ریپلیس کریں گے. صحیح ہے. انکویل کیا ہے؟ انکویل ایک ایسی ویجٹ ہے جو آپ کو ایک پراپرٹی دیتی ہے جس کو ہم آن پریس کہتے ہیں یا آن ٹیپ پراپرٹی اس کو کہتے ہیں. صحیح ہے. یہ آن ٹیپ پراپرٹی کیا کرتی ہے؟ یہ آپ کو یہ فلیکسیبلٹی دیتی ہے کہ آپ اس کے اوپر کلک کر کے اس سے کچھ کام کروا سکتے ہو. صحیح ہے. اگر میں اب یہ یہاں سے ہٹاؤ اور یہاں لکھوں تب بھی مجھے کوئی ایرر نہیں شو کرے گا. آپ لوگ اس کو دیکھیں تو اب میں جب جسٹ ٹیکسٹ پہ انٹر کروں گا یہ نیکسٹ اسکرین پہ جائے گا. دیکھو یہ نیکسٹ اسکرین پہ ہے. صحیح ہے. ہم تھوڑا بہت اس نیکسٹ اسکرین کو ڈیزائن کر لیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ نیکسٹ اسکرین ہے. صحیح ہے. ہم اس کو تھوڑا بہت ڈیزائن کر لیتے ہیں. اس کو میں دیتا ہوں ٹائٹل. یس. اور اس کو ٹیکسٹ اور اس کو میں لکھتا ہوں نیکسٹ اسکرین. تو یہ میرے لیے نیکسٹ اسکرین بن گیا. اب میں اس کی ایک پراپرٹی ہے سینٹر ٹائٹل ٹرو. وہ ہمیشہ سینٹر میں رہے گا. جو ٹیکسٹ آپ اس کو پاس کر لیں گے. ایکشن کے اندر ویجٹ ہے. یہ آپ کو بہت سارے آئیکن یا جو بھی ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کیونکہ یہ اس میں یہ خاصیت ہے. ایکشن ایک ایسی پراپرٹی یا ایک ایسی پراپرٹی ہے اسے بار کی جو کہ بہت سارے ویجٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں. لائک اے چلڈرن. جس طرح ہم چلڈرن بہت سارے ویجٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں اسی طرح یہ ایکشن بھی بہت سارے ویجٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو میں اگر اس پہ کلک کر لوں اور کوئی بھی ویجٹ دے تو اب مجھے پتہ چلے گا یا میں نے جو نیو اسکرین ڈیزائن کی ہے وہ کس طرح ہے. صحیح. آپ لوگ دیکھیں یہ ایک نیکسٹ اسکرین ہے. تو اگر میں اس پہ بیک پراپرٹی دیکھو نیکسٹ بیک پراپرٹی. صحیح ہے. تو یہ میں راؤنڈ اباؤٹ اسکرینس کے اوپر کام کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بیسک آپریشن کا پتہ چلے کہ کس طرح آپ لوگ ایک اسکرین سے دوسری اسکرین میں شفٹنگ کر سکتے ہو. ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے یہ بیک خود سے آیا ہے. میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اور یہ بیک آیا ہے. یہ کس چیز کی وجہ سے؟ یہ اس آپریٹر کی وجہ سے.
کہ آپ لوگوں نے پش یوز کیا ہے. تو پش کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو اسکرین ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوگی اور اس کو وہ آپ لوگ واپس بیک بھی کر سکتے ہو. صحیح ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے کہ ہم ایک اسکرین سے دوسری اسکرین میں کس طرح شفٹنگ کر سکتے ہیں. لائک آپ لوگ صرف یہ نہیں کہ بٹن بناؤ اور اس کے اوپر آپ لوگ شفٹنگ کر لو. آپ لوگ ٹیکسٹ کے اوپر بھی اس کی شفٹنگ کر سکتے ہو. آپ لوگ آئیکن کے اوپر بھی اس کی شفٹنگ کر سکتے ہو. لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو یہ انکویل پراپرٹی آپ کو سمجھنی ضروری ہوگی. ایک اور بھی طریقہ ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ کہیں کہ نہیں مجھے اس ٹیکسٹ کے اوپر ایک اور پراپرٹی ہے یا ایک اور ویجٹ ہے جس کو جو ہمیں یہ اس پہ جب کلک کروں تو ہمیں کچھ پراپرٹی دے تاکہ ہم اس سے کچھ حاصل کر لیں. ایک اور پراپرٹی ہے لائک اگر میں ٹیکسٹ کو ڈیفائن کر لوں اور اس ٹیکسٹ کا نام جو ہے وہ ہے ڈن. صحیح ہے. اس ٹیکسٹ کا نام ہے ڈن. صحیح ہے. تو اگر آپ لوگ اس کو رن کر لیں تو ٹیکسٹ تو نظر آئے گا. یس ٹیکسٹ نظر آئے گا. صحیح ہے. اب اگر میں اس ٹیکسٹ پہ کلک کر لوں دیکھو مجھے کچھ بھی شو نہیں ہو رہا. میں اس پہ کلک کر رہا ہوں مجھے کچھ بھی شو نہیں ہو رہا. لیکن اگر میں اس کو ایک اور ویجٹ ہے اس کے اوپر ریپ کر لوں تو میں یہ کام کر سکتا ہوں جس طرح کہ یہ دو کام میں نے ابھی کیے. صحیح ہے. تو ایک اور ویجٹ ہے جس کو ہم جیسچر ڈیٹیکٹر کہتے ہیں. اب یہ ویجٹ کیا کرتا ہے. یہ ویجٹ بھی اسی طرح انکویل کی طرح کام کرتا ہے. جس طرح انکویل ہے اسی طرح یہ ویجٹ بھی کام کرتا ہے. اس کی بھی ایک پراپرٹی ہے لائک میں آن ٹیپ ہے. ہاں یہاں اس میں بھی آن ٹیپ پراپرٹی ہے. صحیح ہے. تو ہم آن ٹیپ پراپرٹی کو یوز کر کے ہم اس سے بھی وہی کام لے سکتے ہیں جو کہ ہم نے اس سے پہلے انکویل سے لیا ہے. صحیح ہے. تو ہم یہ کام بہت سارے ان دو ویجٹ ہے فلٹر میں جو کہ ہم ان دونوں سے ایک ہی ٹائم پہ یہ سیم کام لے سکتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ دو ویجٹ ہے جس سے ہم یہ سیم کام لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں اس کو رن کر لوں تو مجھے یہ کچھ بھی نہیں شو ہوگا. صرف نیکسٹ اسکرین پہ چلا جائے گا. صحیح ہے. تو یہ تھی آپ لوگ کی یہ کہ آپ لوگ ایک اسکرین سے دوسری اسکرین پہ کس طرح جا سکتے ہو. اس کے کتنے اپروچز ہے. تو ایک اپروچ یہ ہے. ایک اپروچ اس کا جیسچر ڈیٹیکٹر ہے اور تیسرا اپروچ جو ہے آپ لوگ بٹن بھی لگا سکتے ہو کیونکہ کچھ ویجٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں آن پریس آن ٹیپ آن لانگ پریس آن کلک یہ سارے پراپرٹیز ہوتے ہیں. لیکن کچھ ویجٹ ایسے ہیں جو کہ اس میں یہ پراپرٹیز نہیں ہوتی ہے. تو پھر آپ اس کے اوپر یہ دو ویجٹ لگا سکتے ہو. لائک آپ لوگ جیسے ڈیٹیکٹر لگا سکتے ہو. آپ لوگ اس کے اوپر انکویل لگا سکتے ہو. یہ دو ویجٹ ہے جن سے ہم ایکسیس کر سکتے ہیں کسی ایک اسکرین سے دوسرے اسکرین پہ کس طرح ہم جا سکتے ہیں. تو یہ تھا اسکرین چینجنگ کہ ہم اسکرین کس طرح ایک اسکرین سے دوسری اسکرین پہ جا سکتے ہیں. اب ہم کیونکہ یہ ہماری 3rd کلاس ہے تو ہم جو ہے آؤٹ لائن کے مطابق جائیں گے اور آؤٹ لائن کے مطابق اگر آپ لوگ دیکھیں تو جو کہ ہمارا نیکسٹ ٹاسک ہے وہ ہے کہ ہم اپنی اس ایپ کو کس طرح کسی ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور اس ایپ کو ہم اس ایپ سے ہم ڈیٹا کس طرح یوزر سے ڈیٹا لیں گے اور اس کو ہم ڈیٹا بیس میں سیو کریں گے. تو اس کو ہم کس طرح ڈیٹا بیس میں یا ڈیٹا بیس ہے کیا چیز یا کتنے قسم کے ڈیٹا بیس ہے جو کہ یہ سپورٹ کر لیتا ہے. تو یہ ہم راؤنڈ اباؤٹ اس کے اوپر کام کریں گے.
تو یہ تھا کہ ہم کیا اس اسکرین کی شفٹنگ ایزیلی کر سکتے ہیں اس دو آپریشن کے تھرو. لائک ہم نے یہ پڑھا کہ ہم کیا اس میں ہم وہ کر سکتے ہیں، لائک جیسے ڈیٹیکٹر یوز کر سکتے ہیں، اور ہم اس کے علاوہ انکویل یوز کر سکتے ہیں. تو یہ دو آپریشن ہم نے یوز کی ہے کہ ایک اسکرین سے دوسرے اسکرین میں ہم کس طرح جا سکتے ہیں. ایک تھا یہ تھا جیسچر ڈیٹیکٹر تھا، جو کہ ایک آپریشن ہے، اور دوسرا ہے انکویل آپریشن. یہ ہے صحیح. اور ایک کچھ وجٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ پراپرٹی ہوتی ہے جو کہ آپ کو یہ ایکسیس دیتی ہے کہ آپ ایک اسکرین سے دوسرے اسکرین میں ایزیلی شفٹنگ کر سکتے ہو. تو یہ آپ لوگ اسکرین شفٹنگ کا کام تھا جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا. اب میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم کس طرح اس ایپ کو ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں، لاکہ اور اس کے علاوہ کون کون سے ڈیٹا بیس ہے جو کہ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ میں یوز ہوتے ہیں. تو جو اگر ہم ڈیٹا بیس کے اوپر سرچ کر لیں تو ایسے ڈیٹا بیس ہے جو کہ ایپس ڈیولپمنٹ میں یوز ہوتے ہیں. لائک کچھ ڈیٹا بیس ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اسٹیٹک ہوتے ہیں. اسٹیٹک ڈیٹا بیس کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگ اس ڈیٹا بیس کو صرف ایک ہی ٹائم پہ یوز کر سکتے ہو. لائک اگر آپ لوگ ایپس کو دیکھو تو کچھ ایپس ہوتے ہیں لائک چیٹ ایپس، جس میں آپ لوگ کو ریئل ٹائم ڈیٹا، جس طرح آپ لوگ واٹس ایپ یوز کرتے ہو، تو اس کے لیے جو ڈیٹا بیس یوز ہوگا یہ جو ہے ریئل ٹائم ڈیٹا بیس ہوگا. اور اس کو آپ لوگ اسی ٹائم پہ، فار ایگزامپل اگر آپ لوگ کسی کو میسج سینڈ کر لیں تو آپ لوگوں کو اسی ٹائم وہ شو ہوگا اور آپ لوگ اس کو اسی ٹائم ریپلائی دے سکتے ہو. تو یہ جو ہے اس کو ہم ریئل ٹائم ڈیٹا بیس کہتے ہیں. صحیح ہے. تو اور ایک ایسے بھی ڈیٹا بیس ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگ اس میں ڈیٹا جب سینڈ کر لو تو وہ آپ کو کچھ ٹائم بعد آپ اس کو دیکھ سکتے ہو، جو کہ اسٹیٹک ڈیٹا بیس ہوتا ہے. تو یہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ اسٹیٹک بھی ہے اور ریئل ٹائم بھی ہے. جی. تو ہم مختلف قسم کے ڈیٹا بیس اس میں یوز کر سکتے ہیں، جو کہ عام طور پر لائک ہم اس کو اگر دیکھیں تو فائر بیس بھی ایک ڈیٹا بیس ہے، مائی اسکیل بھی ایک ڈیٹا بیس ہے، اوریکل بھی ہے، سائبس بھی ہے، تو بہت سارے ہیں. تو ہم ان ڈیٹا بیسوں کو ایپ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم اسی ڈیٹا بیس میں اس ڈیٹا سیو کرتے ہیں. اس
اس کے تھرو ہم اس میں ڈیٹا بیس سیو کرتے ہیں. تو مختلف قسم کے ایپس ڈیٹا بیس ہے جس کے تھرو ہم اس میں ڈیٹا سیو کرتے ہیں اور اس کے مختلف قسم کے آپریشن وغیرہ اس میں کرتے ہیں. ایک جو کہ فیمس ڈیٹا بیس ہے وہ ہے فائر بیس. فائر بیس ایک ایسی ڈیٹا بیس ہے جس کو ہم ریئل ٹائم ڈیٹا بیس کہتے ہیں. ریئل ٹائم ڈیٹا بیس یہ ہے کہ آپ چیٹ پرپسز کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہو. آپ لوگ اس کو ریئل ٹائم لائک آپ اس کو اسی ٹائم پہ فار ایگزامپل اگر آپ لوگ کریم ایپ دیکھیں فوڈ پانڈا دیکھیں تو اس کو جو کہ ڈیٹا بیس کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ اس کی ریئل ٹائم کی خاصیت ہے اور وہ آپ اسی ٹائم پہ اس کو ایکسیس کر سکتے ہو. تو یہ جو ہے یہ ریئل ٹائم ڈیٹا بیس کی پراپرٹیز ہے. اور کچھ پراپرٹی اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس کی اسٹیٹک ڈیٹا بیس کی پراپرٹی یہ ہے لائک آپ لوگ امیزون دیکھیں تو اس کی جو پیچھے ڈیٹا بیس ہوتی ہے اس میں ڈیٹا سیو ہوتی ہے. آپ لوگ اس کے آپریشن آپ لوگ اسی ٹائم نہیں کر سکتے. وہ جب کمپلیٹلی سیو ہو جائے تو آپ جب وہ کمپلیٹلی سیو ہو جاتا ہے تب آپ اس کو آگے یوز کر سکتے ہو. تو یہ مختلف قسم کے ڈیٹا بیس ہیں جو آپ لوگ ایزیلی اس کو یوز کر سکتے ہو. تو اس میں جو فیمس ڈیٹا بیس یوز ہوتا ہے وہ ہے مائی اسکیل اور فائر بیس ہے. صحیح ہے. تو یہ جو ہے بہت ہم آج اس ایپ کو جو ہے فائر بیس کے ساتھ فائر بیس کے ساتھ ہم اس کو انٹیگریٹ کریں گے کہ کس طرح ہم اپنے کسی فائر بیس کیا ہے یہ ایک ڈیٹا بیس ہے جس طرح کہ مائی اسکیل وغیرہ ہے اور ڈیٹا بیس ہے. تو اس کو ہم اس کے ساتھ کس طرح انہیریٹ اس کو کنیکٹ کریں گے. تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس ایپ کو ہم کس طرح اس ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور اس کو سارے آپریشن وغیرہ ہم اس میں کس طرح کریں گے. سب سے پہلے آپ لوگ اس طرح کر لیں کہ کم از کم میں آپ کو 5 منٹ دیتا ہوں کہ آپ لوگ فائر بیس کے بارے میں اس کو سرچ کر لیں کہ فائر بیس کس طرح کیا ہوتی ہے. آپ لوگ جا کے گوگل پہ سرچ کر لیں. میں آپ لوگوں کو یہ لنک پرووائڈ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کس طرح یہ جو ہے یہ فائر بیس ہے. تو میں یہاں لنک سینڈ کر رہا ہوں. آپ لوگ کائنڈلی جا کے اس کی وزٹ کر لے کہ کس طرح آپ لوگ فائر بیس میں کس طرح آپ لوگ کام کر سکتے ہو اور کس طرح اس کو یوز کر سکتے ہو. تو میں آپ لوگوں کو یہ لنک سینڈ کر رہا ہوں. یہ آپ لوگوں کی ہیلپ کرے گا کہ واٹ از فائر بیس اصل میں ہم جو کر رہے اس کا کیا نام ہے. میں آپ لوگوں کو 5 ٹائم دیتا ہوں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اس میں.
تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اس سائٹ پہ وزٹ کیا ہوگا کہ ہم فائر بیس کے بارے میں کیا کیا پڑھ سکتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح ایپ کے ساتھ انہیرٹ کریں گے. تو سب سے پہلے تو میں اس لنک کے اوپر وزٹ کر لیتا ہوں کہ اصل میں ہم سب سے پہلے فائر بیس میں کرتے کیا ہے. صحیح. تو فائر بیس کو وزٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم فائر بیس میں جائیں گے. یہ آپ لوگ یہ اسکرین دیکھ رہے ہوں گے کہ میں یہاں سب سے پہلے کیا کروں گا, فائر بیس کے اوپر لنک کروں وزٹ کروں گا. صحیح. تو فائر بیس میں وزٹ کرنے کے لیے میں نے وزٹ کیا. اگر آپ لوگوں کی لاگ ان نہیں ہوگی, مطلب کوئی آئی ڈی آپ لوگوں کی لاگ ان نہیں ہے, تو آپ لوگ سب سے پہلے یہاں آئی ڈی لاگ ان کرو گے. تو یہ لاگ ان آئی ڈی ہونا ضروری ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ کیا کرو گے, نیکسٹ اسٹیپ آپ لوگ کر سکتے ہو یا تو آپ گو ٹو کنسول پہ بھی جا سکتے ہو اور گیٹ اسٹارٹیڈ, آپ لوگوں کی مرضی ہے جہاں سے آپ لوگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہو آپ لوگ کر سکتے ہو. صحیح. تو میں گو ٹو کنسول میں جاؤں گا. اس کے بعد میں یہ آپ لوگوں کو تو فی الحال یہ اسکرین نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ میرے پاس آلریڈی بہت سارے ڈیٹا بیس ہے جو کہ میں نے بنائے ہیں. آپ لوگوں کے پاس یہ سارے اسکرین نہیں نظر آئیں گے, بلکہ یہی ایک اسکرین آئے گا کہ ایڈ پروجیکٹ, آپ لوگوں کے پاس یہی آئے گا. صحیح ہے. تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں, آپ لوگ اس کے اوپر آپ لوگ ایڈ پروجیکٹ کے اوپر یہ کر سکتے ہو کہ آپ اپنا اس پہ کلک کر کے اپنے پروجیکٹ کا نیم دے سکتے ہو. صحیح. تو سب سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں, ہم لیٹ اسٹارٹ ود دا پروجیکٹ نیم. اس کو آپ لوگ مائی فرسٹ پروجیکٹ نام دے دیں. صحیح ہے. جو بھی آپ لوگ دے سکتے ہو, کنٹینیو کر لو. تو یہ آپ آگے پروسیس اسٹارٹ کر لے گا. صحیح ہے. پھر نیکسٹ یہ ہے کہ آپ اس میں کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے وہ آپ لوگوں نے ایکسیپٹ کرنی ہے. کنٹینیو. یہ پروسیس بھی سیم ہے. اس سلیکٹ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیفالٹ اکاؤنٹ فار فائر بیس, اس میں کوئی اور آپ لوگ سلیکٹ نہ کریں, بس صرف ڈیفالٹ ہی سلیکٹ کر لیں. اس میں صرف ڈیفالٹ ہی سلیکٹ کر لے آپ لوگ اس پہ, اور اس میں چینجز وغیرہ نہ کریں. آپ لوگ ایڈنگ فائر بیس جب آپ اس پہ کلک کر لو گے تو یہ آپ لوگوں کے لیے ود ان سیکنڈس, آپ لوگوں کے لیے آپ کے نیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے پروجیکٹ بنا رہے. صحیح ہے. تو آپ اس کو ویٹ کرو گے. جب آپ لوگ یہ آپ کی پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گی, یہ دیکھو یہ آپ لوگوں کے کمپلیٹ پروجیکٹ بن گیا. اب میں اس پہ کلک کروں گا تو اس نے میرے لیے مائی فرسٹ پروجیکٹ بنا لیا ہے. اب یہ کیا چیز ہے, یہ کمپلیٹ, اس کو ہم فائر بیس کی ڈیش بورڈ کہتے ہیں. صحیح ہے. لائک اس میں اب بہت سارے سروسز اویلیبل ہے, اور یہ اس کی اپنی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے کہ فائر بیس کیا کیا کام کرتا ہے, اس کی کیا کیا پراپرٹیز ہے, کیا کیا سروسز پرووائڈ کرتا ہے. یہ بہت سارا کام کرتا ہے فائر بیس. صحیح ہے. تو ہم کیا کریں گے, ہم اس کو ایز اے ڈیٹا بیس یوز کریں گے. ڈیٹا بیس مین کہ ہم یوزر سے کچھ ڈیٹا لیں گے اور اس کو ہم اسٹور کریں گے. کس طرح ہم یوزر کو لاگ ان کریں گے. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بہت سارے ایپس ہوں گے جس میں لاگ ان ضروری ہوتا ہے. لاگ ان ایٹ دا سینس یہ ہے کہ اگر آپ اس میں لاگ ان وغیرہ نہ کرے تو پھر آپ اس کو ان اتھینٹیکیٹڈ یوزر ہوگا, پھر ان کا ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہوگا, نہ آپ لوگوں کو اس کو کچھ سینڈ کر سکتے ہو, نہ آپ لوگ اس سے کچھ گیٹ کر سکتے ہو. تو یہ جو ہے, یہ ساری چیزیں اس کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس کو سیکھ لیں, ہم اس کو فائنڈ کر لیں کہ ہم ساری پراپرٹی کو کس طرح یوز کریں گے, اور کس طرح ہم اس چیز وغیرہ کو فائنڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کس جگہ پہ کام آتی ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ فائر بیس ہے کیا چیز. اگر آپ لوگ اس پیج تک پہنچ گئے ہو تو اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ لوگ اس میں آگے کام کر سکتے ہو. تو سب سے پہلے آپ لوگ کیا کرو گے کہ اس ڈیش بورڈ کو سمجھو گے کہ یہ ڈیش بورڈ اصل میں ہے کیا چیز, اور اس سے ہم کیا کیا چیزیں حاصل کر سکتے ہیں, اور جب ہم کنفیگریشن کریں گے تو ہم کون کون سی فائل اس میں ایڈ کریں گے اور کہاں پہ ایڈ کریں گے. تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو آپ اگر دیکھیں تو یہ والی مختلف قسم کے سائمبل پرووائڈ کرتے ادھر اس پہ. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اسکرین نظر آئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو کچھ مسئلہ ہے تو پھر آپ لوگ پوچھ سکتے ہو کہ
کہ اگر آپ لوگوں کو اسکرین نظر نہ آئے میری طرف سے تو یہاں آپ لوگوں کو اسکرین شو ہو رہی ہے، صحیح ہے؟ تو یہ مختلف قسم کے آئکنس ہے جو آپ کو سامنے شو ہو رہی ہے۔ جب آپ لوگ آئی فون موبائلس کے لیے ایپ کو رجسٹر کرو گے تو اس فلو کے اوپر جاؤ گے۔ جب آپ لوگ اینڈرائڈ موبائل کے لیے فائر بیس کو رجسٹر کرو گے تو اس فلو پہ جاؤ گے۔ اگر آپ لوگ ویب کے لیے کر رہے ہو تو یہ فلو ہے، اور اگر آپ لوگ گیمنگ کے لیے کر رہے ہو، یونٹی کے لیے کر رہے ہو تو اس کے لیے یہی فلو ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کو مختلف قسم کی سروسز پرووائڈ کرتا ہے۔ لائک اگر آپ لوگوں کو یہ 4 جگہوں پہ آپ لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرتا ہے، آپ کسی بھی جگہ پہ کون سی سروس کس جگہ پہ یوز کرو گے اور کیسے یوز کرو گے۔ تو سب سے پہلے کیونکہ ہمارے سب کے پاس کیونکہ یہ اینڈرائڈ فون ہے، اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ اینڈرائڈ فون ہے، تو میں سب سے پہلے اینڈرائڈ فون کو ہی یوز کروں گا، لیکن اس سے پہلے ان چیزوں کو سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے، صحیح ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کیا چیز ہے۔ تو آئے اس کو ذرا دیکھ لیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے آپ اگر دیکھیں تو یہ اتھینٹیکیشن ہے۔ اتھینٹیکیشن یہ کہ آپ لوگ یوزر کو کس طرح لاگ ان کرو گے۔ لاگ ان یہ ہے کہ دیکھو میں یہاں ای میل لکھوں گا، یہاں پاسورڈ لکھوں گا، جب میں لاگ ان ہو جاؤں تو یہ سارے انفارمیشن سیو ہوں گے۔ تو یہ کہاں سیو ہوں گے؟ یہ یہاں سیو ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہے یہ ڈیٹا بیس ہے۔ تو فائر بیس ہمیں 2 طرح کے ڈیٹا بیس پرووائڈ کرتے ہیں، ایک ہے فائر اسٹور ڈیٹا بیس، ایک ہوتا ہے ریئل ٹائم ڈیٹا بیس۔ فائر اسٹور ڈیٹا بیس کی اپنی کچھ خاصیت اور پراپرٹیز ہوتے ہیں، اور اسی طرح ریئل ٹائم ڈیٹا بیس کی اپنی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اسٹوریج کیا ہے کہ آپ لوگ اگر امیج وغیرہ، ویڈیو وغیرہ، پی ڈی ایف فائلز وغیرہ، ٹیکسٹ وغیرہ، مطلب جو چیزیں آپ اسٹور کرنا چاہتے ہو، اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہمارے بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ، اگر آپ لوگ اپنی فیس بک کے اکاؤنٹ کو دیکھیں تو آپ فیس بک کی آئی ڈیز بنا دیتے ہو، اس پہ آپ پکچر اپلوڈ کر لیتے ہو، نیمز وغیرہ دیتے ہو، تو یہ سارا ڈیٹا کہاں پہ اسٹور ہوتا ہے؟ یہ اسٹوریج پہ ہوتا ہے۔ ان کا اپنا کوئی ڈیٹا بیس ہوگا، اسی کے اوپر اسٹور ہوگا۔ اسی طرح پھر ہوسٹنگ آتی ہے۔ ہوسٹنگ یہ کہ فار ایگزامپل اگر آپ لوگ ویب سائٹ بنا لو اور اس کو کسی اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو تو ان کو لنک سینڈ کرو گے، تو اس لنک جو ہے وہ ہوسٹنگ پہ پھر یہ کچھ چیزیں فنکشن ہے جو کہ آگے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے۔ پھر مشین لرننگ ہے، لائک اس میں آپ آتی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وغیرہ آتی ہے کہ کس طرح آپ لوگ اسکیننگ کر سکتے ہو، فیس ریڈنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہو۔ تو یہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ نے ایک ایک کو سیکھنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے کریشلیٹک رپورٹ ہے۔ کریشلیٹک رپورٹس کا یہ مطلب ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ لوگ ایپ انسٹال کر لو، تو اگر آپ لوگ ایپ بناؤ تو آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہو کہ میرے ایپ کو کن کن لوگوں نے انسٹال کیا ہے، کن کن لوگوں نے ان انسٹال کیا ہے، کیا کیا رپورٹس ہے، ریویوز وغیرہ کیا ہے، تو آپ لوگ کریشلیٹک سے دیکھ سکتے ہو۔ پھر پرفارمنس سے کہ پرفارمنس کیسی ہے، اچھی جا رہی ہے کہ نہیں، مطلب وہ اس کی جو ہے گروتھ ہے وہ آگے جا رہی ہے کہ نہیں، مجھے اس کے لیے کوئی اور اپڈیٹ وغیرہ بنانا پڑتا ہے، تو آپ لوگ اس کو یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہو۔ پھر ہے ٹیسٹ لیب یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ اگر آپ لوگ ایپ بنا لے اور آپ لوگوں کے پاس ایک موبائل ہے اور آپ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ مختلف موبائل پہ کس طرح نظر آئے گا اور موبائلوں پہ یہ کس طرح نظر آئے گا، لائک آپ لوگ اگر دیکھیں تو بہت سارے موبائل آپ کو ہے، بہت سارے موبائل اراؤنڈ دا گلوب ہے، لیکن آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ایپ اس موبائل پہ کس طرح نظر آئے گا، تو آپ لوگ ٹیسٹ لیب کے تھرو اس میں یہ ساری چیزیں کر سکتے ہو۔ اسی طرح یہ ایٹ دا اینڈ یہ سارے پراپرٹی آپ لوگ کہاں یوز کر سکتے ہیں؟ یہ آپ لوگ فائر بیس کی ہی مدد سے یوز کر سکتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم آج صرف یہ کریں گے کہ ہم اپنے ایپ کو رجسٹر کریں گے فائر بیس میں، اور اس میں یوزر کو رجسٹر کریں گے، اور یوزر سے ہم کہیں گے کہ آپ اس میں لاگ ان ہو جائیں، اور اس کا ڈیٹا ہم کیا کریں گے، ایک اسکرین سے دوسرے اسکرین پہ لے جائیں گے، صحیح ہے؟ تو آج جو کہ ہمارا کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایپ وغیرہ کو رجسٹر کریں گے کہ یہ ایپ ہم کس طرح فائر بیس کے لیے رجسٹر کریں، کون کون سے اسٹیپ ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیپ ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ سکو، کیونکہ یہ جو ہے
آلو اور دا ایپس پر یہی اسی طرح رجسٹر ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ پہلے تو ہم کنفیگریشن کر لیتے ہیں. صحیح ہے. کنفیگریشن کے کسی ایپ کو کس طرح ہم لاگ ان کنفیگر کریں گے. تو ہمارے پاس ایپ اینڈرائڈ ہے تو میں اینڈرائڈ کو کلک کروں گا. اب کیا ہے یہ اسٹیج آ جاتا ہے. صحیح ہے. تو اس اسٹیج پہ اینڈرائڈ پیکیج نیم. صحیح. تو سب سے پہلے ہمیں کیا مانگ رہا ہے کہ اینڈرائڈ پیکیج نیم. اب یہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ یور پیکیج نیم از جنرلی اپلیکیشن آئی ڈی اینڈ یور ایپ لیول بلڈ ڈاٹ گریڈل. کہ یہ کہیں پہ پڑی ہوگی یہ، لیکن دیکھو اس کے فارمیٹ کو ذرا دیکھو، اسی فارمیٹ میں ہوگی. کام ڈاٹ کمپنی ڈاٹ ایپ نیم، مطلب ڈاٹ کے بعد پھر الفابیٹ، پھر ڈاٹ، پھر الفابیٹ. اس کو ہم دیکھیں گے کہاں؟ اگر آپ لوگ میری اسکرین دیکھ لے تو چلو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں کہاں پہ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ہم یہ ذرا دیکھیں، اس کو آپ بند کریں اور اس یہاں آ جائے اینڈرائڈ پہ. اینڈرائڈ کے اندر ایپ میں، ایپ کے اندر سورس کے اندر آپ مین پہ جاؤ گے. مین میں جاؤ گے اینڈرائڈ مینیفیسٹ ڈاٹ ایکس ایم ایل. تو یہ جو ہے آپ لوگ اگر دیکھیں تو یہ آپ لوگوں کا وہ پیکیج نیم ہے. اس کو آپ لوگ وہاں سے کاپی کریں گے اور واپس آ کے آپ لوگ کیا کریں گے، اس کو فائر بیس میں لے آؤ گے. صحیح ہے. تو آپ لوگ اگر دیکھیں تو یہ جو ہے، تو یہ جو ہے آپ لوگ یہاں پہ پیسٹ کرو گے. صحیح ہے. یہ میں نے پیسٹ کر دیا. صحیح ہے. یہ آپ کو ایرر دیکھی، لیکن اگر آپ لوگ ادھر باہر کلک کر لے تو آپ لوگوں کو ایرر نہیں دے گا. لیکن یاد رکھو کہ یہ اسی فارمیٹ میں ہوگا جس فارمیٹ میں نے وہاں سے اس کو اٹھا دیا. صحیح ہے. تو کیا کرو گے، اس کو یہاں پیسٹ کرو گے. پھر دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ آپ لوگ اس کو نیم دو گے. یہ آپشنل ہے. آپشنل مطلب اس کو آپ لوگ کچھ بھی دے سکتے، لائک ہیلو بھی دے سکتے ہو، کچھ بھی دے سکتے ہو. صحیح ہے. اب یہ سٹیپ کیا ہے، یہ جو ہے آپشنل ہے، اس کو آپ لوگ فی الحال چھوڑیں. لیکن یہ کچھ سٹیپس کے لیے ضروری ہوتا ہے، لائک آگے یہ ضروری ہوگا. لیکن فی الحال جو ہے اس میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ رجسٹر ایپ پہ کلک کر لیں تو اس کے لیے آپ نے تھوڑا بہت ویٹ کرنا پڑا ہوگا. صحیح ہے. اب ہے نیکسٹ اسٹیپ. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ یہاں سے آپ لوگ ایک فائل ڈاؤن لوڈ کرو گے اور اس فائل کو آپ لوگ وہاں سیو کرو گے. صحیح ہے. تو میں فائل ڈاؤن لوڈ کروں گا یہاں سے. پہلے میں دیکھوں گا کہ جہاں پہ یہ فائل ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے پہلے سے تو وہاں یہ فائل موجود نہیں ہے. صحیح ہے. تو میں جا کے ذرا ڈاؤن لوڈ کو چیک کر لوں کہ فائل تو موجود نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس ہے. تو میں اس کو ذرا ایک سائڈ پہ کر لوں گا اور میں واپس جا کے میں اس کو ڈاؤن لوڈ کروں گا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اسکرین نظر آتی ہے. اوکے، میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لوں گا. تو یہ ابھی ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے اور یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا. صحیح. ادھر یہ ہے. تو میں اوپن فائل کے یہ کہاں پہ نہیں، اوپن نہیں کہ یہ ہے کہاں پہ، تو یہ یہاں پہ ہے. اس کو آپ وہاں سے اسی طرح ڈریگ کرو ماؤس کے اوپر پکڑ کر اور اس کو یہاں آپ لے آؤ گے اور آپ اس کو ایپ کے اندر دیکھو، ایپ کے اندر. صحیح ہے. ایپ کے اندر جو ایپ کا جو یہ آئیکن ہے یہ نیچے ہوگا، اوپر نہیں ہوگا، اور نہ یہ سائڈ پہ اسی طرح ہوگا. یہ ایپ کا آئیکن ہمیشہ نیچے ہوگا. آپ اس میں اس کو ڈریگ کر دیں. صحیح ہے. تو یہ آ گیا آپ لوگوں کی جیسن فائل. کہاں پہ ہیں یہ؟ آپ لوگوں کی گوگل سروسز جیسن فائل ہوتی ہے. یہ ہے کیا چیز؟ یہ ایک ایسی فائل ہے کیونکہ آپ لوگ فائر بیس کو یوز کر رہے ہو، اور فائر بیس جو ہے یہ گوگل کی سروسز ہے. لائک آپ کو کچھ سروسز پرووائڈ کرتی ہے، تو اس سروسز کو آپ یوز کرنے کے لیے یہ فائل یوز کرو گے، کیونکہ یہ فائل بہت امپورٹنٹ ہے. یاد رکھو اس فائل کو اگر آپ لوگ ڈیلیٹ کرو گے تو یہ کچھ بھی چیزیں بھی کام نہیں کرے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس فائل پہ ڈیپینڈیبل ہے. صحیح ہے. تو یہ فائل بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں نے فائل یہاں ڈریگ کیا ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ ہمارا کیا ہے، چلو وہ دیکھتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ آج وہ ہم دیکھ لیں کہ وہ کیا چیزیں. وہ یہ کہ فار ایگزامپل ہم اس کو نیکسٹ کر لیں.
تو یہ لاسٹ اسٹیپ ہے. ہم کچھ کنفیگریشن کریں گے. اس فائل کو یہاں سے کاپی کریں گے اور یہ ہمیں لوکیشن بھی بتا رہی کہ کہاں پہ سیو کرنی ہے. پروجیکٹ میں جا کے بلڈ ڈاٹ گریڈل میں یہ سیو کرنی ہے. تو میں سب سے پہلے جاؤں گا پروجیکٹ پہ. اس سب سے پہلے میں کہاں جاؤں گا، اس کو میں کلوز کرتے ہوں. سب کو میں کلوز کر لوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے. اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں. یہ ساری فائل ہے. یہ پروجیکٹ ہے. پروجیکٹ میں وہ کہہ رہا ہے کہ پروجیکٹ میں جا کے بلڈ ڈاٹ گریڈل پہ کرو. تو یہ کیا کہہ رہا تھا کہ کہاں پہ جاؤ، آپ لوگ جاؤ پروجیکٹ میں بلڈ ڈاٹ گریڈل پہ. تو پروجیکٹ میں بلڈ ڈاٹ گریڈل کہاں پہ ہوتا ہے، آپ لوگ رائٹ پہ کلک کرو گے تو یہ جو ہے یہ بلڈ ڈاٹ گریڈل ہے. آپ لوگ اس کے اندر ایزیلی پیسٹ کر سکتے ہو، کنٹرول ایس کر سکتے ہو. صحیح. تو یہ جو ہے یہ فائل یہاں پہ سیو ہو گئی. صحیح. اور اب ہم نے ایک اور فائل کو کاپی کرنا ہے، وہ ہے یہ نیکسٹ، یہ گوگل، یہ والی گوگل com.google.gmes گوگل سروسز. آپ لوگ کو اسکرین نظر آ رہی ہے. یہ والی فائل جو ہے آپ لوگ اس کو کاپی کرو گے. میں نے اس کو کاپی کیا ہے اور اب میں اسکرین کو شفٹنگ کروں گا اور اسکرین پہ میں جاؤں. صحیح. تو یہ جو ہے میں کہاں پہ پیسٹ کروں گا، یہ جو ہے میں جا کے میں ایپ لیول گریڈل پہ کروں گا، کیونکہ ایک ہوتا ہے ایپ لیول گریڈل اور ایک ہوتا ہے پروجیکٹ. تو یہ جو ہے پروجیکٹ لیول گریڈل ہے اور یہ جو ہے ایپ لیول گریڈل ہے. تو ایپ لیول گریڈل میں جا کے میں نے اس کو سیو کرنا ہے. اس کو میں نے سیو کرنا ہے یہاں پہ اس لائن کے نیچے. صحیح. تو یہ میں نے سیو کر لیا. صحیح. کہ وہ بتا بھی رہا ہے کہ اس کو ہمیشہ آپ نے اینڈرائڈ کام ڈاٹ اپلیکیشن کے نیچے سیو کرنا ہے. تو یہ اینڈرائڈ کام ہے اور یہ اس کی لائن ہے، تو یہاں میں نے اس کو سیو کر دیا. صحیح. تو اب نیکسٹ اسٹیپ ہمارا کیا ہے، نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ کہ ہم اس کو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے ہمارا کہ ہم یہ لائن یہ کاپی کریں گے. اس کو کاپی کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، یہ جو ہے اس کو میں نے کہا کرنا، اس کو میں نے جس اس کو ادھر کرنا ہے. صحیح. یہ لائن ہے بلڈ ڈاٹ گریڈل، نہیں یہ نہیں ہے، یہ والا بلڈ گریڈل جو ایپ لیول پہ ہے، اس کو میں نے یہاں سیو کرنی ہے. ایک اور بھی ہے تو چاہ کے ہمیں کہ یہ بھی اٹھا لو، یہ دوسری والی ہے، اس کو بھی آپ اٹھا لو اور اس کو پیسٹ کر لو یہاں پہ. آپ لوگ اس کو ایزیلی یہاں دیکھ سکتے ہو. تو یہ ہوگا ہے سیو. صحیح. تو یہ میں نے سیو کر لیا ہے. اب آتے ہیں کہ اس کو ہم آئی ہوپ کہ اسکرین نظر آتی ہوگی. ہاں ابھی نظر آ رہی ہے. اس کو میں شیئر کروں. یہ کمپلیٹ ہوا اس کے سارے ہم اس کو نیکسٹ پہ کلک کریں گے. اور یو آر آلسو ٹو میک شیور ٹو چیک دا ڈاکومنٹیشن ٹو لرن ہاؤ ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ ود نیچ فائر بیس. آپ کو کچھ انسٹرکشن میں یو کین آلسو ایکسپلور سمپلیفائی اور آر کنٹینیو ٹو کنسول میں جسٹ کنٹینیو کرو. صحیح ہے. تو میں نے کنٹینیو کر دیا. ٹھیک. تو یہ ہو گیا آپ لوگوں کا پروجیکٹ کنیکٹ. یہ ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے. صحیح ہے. آپ لوگوں کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ ہے کہ نہیں، کیونکہ مجھے تو اگر آپ لوگ دیکھیں تو کوئی ویریفیکیشن یا کوئی اس طرح نہیں ہوا کہ اس سے ہم اندازہ لگا سکیں کہ جو ہے آپ لوگوں کا پروجیکٹ سکسیزفلی کنیکٹ ہے فائر بیس کے ساتھ کہ نہیں. تو اس کے لیے آپ لوگ دیکھو، یہ ہمیں اتھینٹیکیشن پرووائڈ کرتی ہے. اتھینٹیکیشن کیا ہے، اینڈ مینیج یوزر فرام ویرائٹی آف پرووائڈر ود سرور سائڈ. کہ آپ لوگ دیکھیں کہ آپ لوگوں کی یوزر جو ہے وہ ان اتھینٹیکیٹڈ ہے. جو ہیکر لوگ وغیرہ ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، وہ غلط طریقے سے آپ لوگوں کو ایپس کو یا ویب سائٹ کو یوز کرتے ہیں. جن کے پاس کوئی اپنا آئی ڈی یا کوئی پاسورڈ نہیں ہوتا، وہ آپ لوگوں کے پروجیکٹس وغیرہ کو ہیک کر لیتے ہیں اور اس میں وزٹ کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہے
اتھینٹیکیشن اس چیز کو روکتی ہے اور وہ آپ کو صرف اونلی اس یوزر کو آپ کو لاگ ان کر لیتی ہے جو کہ ہے اویلیبل ہو، آلریڈی اویلیبل ہو. صحیح ہے، تو ہم چلو گیٹ اسٹارٹیڈ کر لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ای میل اور پاسورڈ کو چیک کریں گے. صحیح ہے، تو ای میل اور پاسورڈ کو چلو چیک کر لیتے ہیں. جب میں ای میل اور پاسورڈ کو چیک کروں گا، چلو میں سب سے پہلے اس کو میں انیبل کر لوں گا، انیبل. صحیح ہے، اور میں اس کو ان ای میل لنک پاسورڈ میں نہیں، اس کو میں ابھی فی الحال چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے. میں اس کو انیبل کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے انیبل کر لیا ہے. اب مجھے کس طرح پتا ہوگا کہ ہاں ایک اور بھی ہے؟ دیکھو، آپ لوگوں نے یہ واٹس ایپ کا دیکھا ہوگا کہ واٹس ایپ پہ جب لاگ ان ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے. سب سے پہلے جب آپ پہلی دفعہ واٹس ایپ اوپن کر لیتے ہو تو آپ سے فون نمبر مانگ لیتا ہے. تو یہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا فون نمبر بھی انیبل کر لو. میں فی الحال یہ بھی انیبل کر لیتا ہوں. ایک ہے گوگل، جو کہ آفیشیل گوگل سوشل اکاؤنٹ ہوتی ہے، لائک آپ لوگوں کی جی میل ہوتی ہے، آپ لوگ اس کو بھی لاگ ان کر سکتے ہو. تو یہ دیکھو میں نے لاگ ان کر لیا. صحیح ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کو SH1 فائنڈ کرنا ہوگا، یہ ضروری ہے. صحیح ہے، پھر اس کے بعد ایک اور بھی ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں، لائک وہ آپ صحیح. فی الحال آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو انیبل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کچھ فائلز ڈاؤن لوڈ کرے گی. تو اس کو میں ڈسیبل کر لیتا ہوں. صحیح ہے، فی الحال یہ دو ضروری ہے کہ ای میل اور پاسورڈ کو آپ لاگ ان کر لو اور اس کو یوز کرو. اب اتھینٹیکیشن کا جو اسٹیج ہے وہ تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ اتھینٹیکیشن ہے کیا چیز اور ہم اس کو یوز کس طرح کریں گے. صحیح ہے، تو یہ جو ہے یہ ہے نیکسٹ اسٹیپ جو ہے ڈیٹا بیس ہے کہ فائر بیس میں ہم ڈیٹا بیس کس طرح یوز کریں گے. تو دو طرح کے ایز این آئی ڈسکس ارلی، دیکھیے دو طرح کے ڈیٹا بیس ہیں جو ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں. ایک جو ہے وہ ہے فائر اسٹور ڈیٹا بیس ہے اور دوسرا جو ہے ریئل ٹائم ڈیٹا بیس ہے. تو واٹ از ڈفرنٹ بٹوین فائر اسٹور ڈیٹا بیس اینڈ ریئل ٹائم ڈیٹا بیس؟ یہ جو ہے مختلف قسم کے آپریشن ہے جو کہ اس میں چینجز ہے. کیا کیا چینجز ہے اور کیا کیا جو سملیرٹیز ہے ان دونوں ڈیٹا بیس میں، وہ کیا کیا ہے؟ اگر آپ لوگ جب فائر بیس پہلی دفعہ آیا تھا تو اس میں یہ فائر اسٹور ڈیٹا بیس نہیں تھا، ریئل ٹائم ڈیٹا بیس تھا. تو بہت سارے لوگ اس کو یوز کرتے تھے. اب جب جب یہ فائر اسٹور ڈیٹا بیس آ گیا تو پھر وہ جو تھی ریئل ٹائم کے ڈیٹا بیس کے یوزر تھے وہ بہت کم ہو گیا. کم ہو گئی کیوں؟ کیونکہ اس کے ایسے فنکشنالٹیز ہے جو کہ ریئل ٹائم ڈیٹا بیس میں نہیں ہے. تو جو فائر اسٹور ڈیٹا بیس تھا اس میں بہت ساری فنکشنلٹیز ہے جو کہ ریئل ٹائم ڈیٹا بیس میں نہیں ہے. تو اس لیے لوگ جو ہے ریئل ٹائم ڈیٹا بیس کو پریفر کر لیتے تھے. تو ہم کیا کریں گے، ہم سب سے پہلے ریئل ٹائم ڈیٹا بیس کے بارے میں پڑھیں گے. صحیح ہے کہ ریئل ٹائم کیا ہے اور فائر اسٹور کیا ہے، لیکن ہم کریٹ سب سے پہلے کلاؤڈ فائر اسٹور کو کریں گے. تو یہ میں نے کریٹ کیا ہے، تو یہ مجھ سے مانگے کہ آپ پروڈکشن نہیں ہے، ہم صرف ٹیسٹ میں کریں گے. یہ ٹیسٹ موڈ ہے کیونکہ ٹیسٹ موڈ کی جو رولز ہے وہ ایکسپائر ہوتی ہے. اس میں کچھ لوگ چینجز پروڈکشن موڈ میں جو ہے وہ آپ لوگوں کی اس میں چینجز وغیرہ نہیں ہوگی، ریسٹرکشن ہے اس میں. آپ لوگ کافی حد تک اس میں لوگ چینجز نہیں کر سکتے ہیں. اور جو کہ ٹیسٹ موڈ ہے اس میں کوئی بندہ بھی چینجز کر سکتا ہے، مطلب یہ آپ لوگ صرف ٹیسٹ پرپسز کے لیے یوز کر سکتے ہو. تو ہم ٹیسٹ موڈ کو ہی یوز کریں گے. تو یہ آپ لوگ کو آفٹر یو سیٹ دا اپلیکیشن یو کین ناٹ، یہ آپ کی جو یہ ڈیٹا بیس ہے نا ایک کلاؤڈ پہ بن رہی ہے، تو یہ اس کی لوکیشن ہے. اس میں آپ لوگ کچھ بھی نہیں کریں گے، جسٹ انیبل انٹر کرو گے تو یہ آپ لوگوں کے لیے ڈیٹا بیس بنائے گی.
اس کے لیے آپ تھوڑا ویٹ کرو گے کیونکہ یہ اس کو انٹرنیٹ ریکوائرڈ ہے. تو یہ آپ لوگوں کا جو ہے اوپس کلیکشن فیل ٹو لوڈ. اوکے ریلوڈ. میں اس کو ریلوڈ کرتا ہوں کیونکہ آئی تھنک آج انٹرنیٹ کا ایشو ہے تو اس کی وجہ سے. اوکے تو یہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ بن گیا فائر اسٹور ڈیٹا بیس ہے. ایک جو ہے وہ ہے ریئل ٹائم ڈیٹا بیس ہے. کہ ریئل ٹائم ڈیٹا بیس اور اس میں کیا فرق ہے. ریئل ٹائم ڈیٹا بیس کو بھی ہم بنا لیتے ہیں کہ اس اور اس میں کیا فرق ہے. اور لوگ جو کہ فائر اسٹور کو کیوں یوز کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ریئل ٹائم ڈیٹا بیس میں. چلو اس کا بھی ہم وہ بنا لیتے ہیں کہ وہ لوگ کیوں یوز کرتے ہیں اور یہ لوگ کیوں یوز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ریئل ٹائم ڈیٹا بیس کے لیے بھی کنفیگریشن کر لیتے ہیں. تو چل اب ہم اس کو بھی بنا دیں. اس کی بھی ایک لوکیشن ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی جو یہ ریئل ٹائم ڈیٹا بیس ہوتی ہے ایک کلاؤڈ پہ کہاں پہ اسٹور ہوگی. تو ہم اس کا بھی وہ ٹیسٹ موڈ ہی رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ ٹیسٹ موڈ ہی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو یہ جو ہے آپ لوگوں کی ریئل ٹائم ڈیٹا بیس بن گئی ہے. آپ لوگ اگر دیکھیں تو یہ جو ہے اس پہ لوگ آپ لوگ اس کی چائلڈ بنا سکتے ہو. دیکھو اس میں آپ لوگ نیم وغیرہ یوز کر سکتے. لائک میں اس کو اگر دیکھو نیم یہ میپ میں بنتی ہے. لائک اگر میں اس کو دیکھوں کہ اس کی نیم ہوگی اور یہ اس کا ویلیو ہوگا. ٹھیک تو دیکھو یہ ایک چائلڈ بن گئی ہے. تو آپ لوگ اس پہ کلک کر کے اور بھی بنا سکتے ہو. دیکھو یہ اس کی فیلڈ ہے یہ اس کی ویلیو. میں اگر اس پہ کلک کر لوں تو اس کے بہت سارے اس میں نوٹس بنتے ہیں. یہ یاد رکھو یہ نوٹس بنتے ہیں. اگر میں اس میں لکھ لوں رول نمبر اور اس کو میں دے دوں 21. ٹھیک تو دیکھو ایک دوسرا نوٹ بن گیا. تو یہ سارے اس کو آپ لوگ ایکسیس کس طرح کرو گے. یہ جو ہے ریئل ٹائم کے ریئل ٹائم میں یہی اسکرین آپ لوگوں کو نظر آئے گا. اس میں نوٹس بنتے جائیں گے بنتے جائیں گے بنتے جائیں گے اور اسی کو آپ لوگ ایکسیس کر سکتے. یہاں سے یہ ڈیلیٹ ہوتا ہے باقی اس میں اور کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ یہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے ایکسپینڈ ڈیٹا کلپس یہ آپ لوگوں کو آپ کے لیے ہاں یہ ایکسپینڈ اور یہ ہے کلپس. ہاں کلپس ہے کہ یہ جو ہے شو لیجنڈ کریٹ نیو ڈیٹا بیس صحیح ہے. تو یہ آپ لوگ ریئل ٹائم ڈیٹا بیس میں اس طرح کا ڈیٹا بنا سکتے ہو. اب فائر اسٹور ڈیٹا بیس میں کیا چیز ہے اس میں سیناریو چینج ہے. اس میں ایک الگ طرح کی کلیکشن بنتی ہے. آپ لوگ ایزیلی ان چیزوں کو مینٹین کر سکتے ہو جو کہ ریئل ٹائم ڈیٹا بیس میں جتنی کمیاں تھی وہ اس میں نہیں ہے. اس میں کافی فرینڈلی ہے یوزر فرینڈلی ہے. آپ لوگ ایزیلی ڈیٹا مینٹین کر سکتے ہو ریڈ کر سکتے ہو. اس میں اس طرح کی سیناریوز نہیں ہے. آپ لوگ ایزیلی سب کچھ کور کر سکتے ہو. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس میں کلیکشن بنائیں گے. اور اس کلیکشن جس طرح ہم اس وہاں پہ نوٹ بناتے تھے کہ میں نے اپنا نام وغیرہ لکھا نا تو یہاں پہ ہم کلیکشن بنائیں گے. کلیکشن لائک فار ایگزامپل میں کلیکشن از اے سیٹ آف ڈاکومنٹ دیٹ کنٹین ڈیٹا. کلیکشن جو ہے اس میں ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اور اس ڈاکومنٹس میں پھر ڈیٹا ہوتا ہے. ایگزامپل کلیکشن یوزر ول کنٹین یونیک ڈاکومنٹ فار یوزر. اگر میں لکھوں یہاں یوزر یہاں میں لکھوں یوزر تو یہ یوزر بن گیا. یہ کلیکشن یوزر جب بن گئے تو یوزر سے ریلیٹڈ جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ اسی میں ہی ہوگا. جب میں اس کو بنا لوں نیکسٹ تو اس کی اپنی ایک آٹو آئی ڈی بھی ہے جو کہ فائر بیس والے خود بھی بنا لیتے ہیں. لیکن ایک اس کی ہے کہ آپ لوگ اس کو آئی ڈی نہ دیں اور خود لکھے کہ میں یہ یوزر 1 ہے. صحیح ہے. اب اس میں جب میں نام لکھ دیتا میپ میں وہ اس میں بھی ہے. لائک میں اس کو لکھوں نیم لکھوں صحیح ہے. پھر اس کو میں لکھوں علی صحیح تو وہ اس میں بھی ہے. اسی طرح میں ایک اور فیلڈ رول نمبر اس میں بھی ایڈ کر لوں رول نمبر صحیح ہے. اور اس کو میں لکھوں 21 تو اس میں اسی طرح ایک اور بھی میں ایڈ کر لوں اگر سبجیکٹ
آپ لوگ یہ یاد رکھیے کہ جو ڈیٹا بیس ہے اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہے. سبجیکٹ میں اس کو PHP صحیح. تو یہ اس کی دیکھو، اب میں اس کو سیو کر لیتا ہوں تو یہاں ایک کلیکشن بنے گی. صحیح ہے، کلیکشن بن گئی تو ہم اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اس سائٹ پہ، ڈیٹا بیس سائٹ میں ہم اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں. کہ یہ دیکھو آپ لوگ اس کو دیکھو، یہ یوزر بن گئی، یہ کلیکشن ہے. اس میں ایک ڈاکومنٹ بن گئی، ڈاکومنٹ کا جو ہے نام ہے میں نے 1 رکھ دیا ہے. اور اس میں آپ اس ڈاکومنٹ کے اندر کون سا فیلڈ ہے؟ علی 21 PHP اس کی سبجیکٹ ہے، اس کے رول نمبر ہے. تو یہ ڈیٹا بیس بن گئی. ایک یہ ڈیٹا بیس ہے، اور ایک جو ہے مائی اسکیل ہے. ہم لوگ مائی اسکیل کو بھی یہاں کنیکٹ کر سکتے ہیں. لائک آپ لوگوں نے زیمپ کا نام سنا ہوگا، سرور ہے جو کہ آپ لوگوں کو پرووائڈ چلو میں آپ لوگوں کو اس کی ایک وزٹ کروا لیتا ہوں کہ کیا چیز ہے. صحیح ہے. زیمپ کیا ہے؟ زیمپ یہ کہ یہ ایک سرور زیمپ آپ لوگوں نے زپایا وغیرہ اس چیز کا. یہ دیکھو زیمپ از اے فری اینڈ اوپن سورس کراس پلیٹ فارم ویب سرور سولوشن پیکج. ایک سرور یہ آپ کو مختلف قسم کے ڈیٹا بیس پرووائڈ کرتی ہے. دیکھو آپ لوگ اس کو اگر دیکھ لے تو یہ آپ کو مختلف قسم کا ڈیٹا وغیرہ پرووائڈ کر لیتی ہے. تو آپ لوگ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہو. ایپس میں اس کو بھی آپ لوگ ایزیلی یوز کر سکتے ہو. اس کو آپ کس طرح یوز کر لو گے؟ لائک آپ لوگ زیمپ کیونکہ زیمپ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے آپ کی مائی اسکیل. صحیح ہے. تو مائی اسکیل کیا ہے؟ وہ بھی ایک ڈیٹا بیس ہے جس طرح فائر بیس ڈیٹا بیس ہیں. تو اگر آپ لوگ اس کو بھی ایپ کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہو، لیکن اس کو پھر آپ لوگ APIs وغیرہ بناؤ گے، کیونکہ آپ لوگ جب ایپس کو اس کے ساتھ انہیرٹ کرو گے یا اس کو کنیکٹ کرو گے تو کسی کنیکشن کے تھرو ہی کرو گے. تو آپ لوگ اس کو بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہو. تو اگر آپ لوگ اس کی وزٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ سب سے پہلے کیا کرو گے؟ زیم کو آپ لوگ کیا کرو گے؟ ڈاؤن لوڈ کرو گے. کیونکہ میرے پاس ہے تو میں اس کو جسٹ اوپن کر لوں گا. اس کو اوپن پہلے آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں، پھر آپ لوگ اس کو اوپن کر سکتے ہو. میں اس کو ذرا اوپن کروں گا. کہاں سے؟ یہ میں PC سے اوپن ہوتا ہے کیونکہ اس میں اس کے سارے ٹول وغیرہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں. یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ اسکرین، یہ دیکھو یہ زیمپ کیا چیز ہے؟ یہ آپ لوگوں کی پوری ویب سرور کو کنٹرول کرتی ہے. تو یہ ایک الگ قسم کی ڈیٹا بیس بناتی ہے. دیکھو یہ آپ لوگ اپاچی سرور پرووائڈ کرتی ہے، پھر اس کے علاوہ یہ آپ کو ڈیٹا بیس بھی پرووائڈ کرتا ہے. چلو اس ڈیٹا بیس کو دیکھتے ہیں یہ مائی اسکیل ڈیٹا بیس کیا ہے. یہ آپ کے لیے دیکھو یہ بھی ایک ڈیٹا بیس ہے جو کہ آپ لوگ اسے بنا سکتے ہو. لائک دیکھو اس میں یہ سارے وہ نوٹس ایڈر بھی ہے جو کہ ہم ادھر بناتے تھے. یہ بھی ہے بہت. یہ اس لیے آپ کو نظر کیونکہ میں نے یہاں پہلے بہت سارے ڈیٹا بیس بنائے ہیں. آپ لوگ جب بناؤ گے انفارمیشن اسکیما لائک بگ ڈیٹا بیس ہی، تو یہ آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہو. انفارمیشن اسکیما بھی ہے، مائی اسکیل وغیرہ بھی ہے. آپ لوگ اس میں کس طرح لائک ڈیٹا بیس کریٹ کر سکتے ہو، اس کو یوز کر سکتے ہو. تو اس سب سے پہلے تو یہ کہ آپ لوگ اس میں ڈیٹا بیس نیمز وغیرہ یہ ساری چیزیں کریٹ کرو گے. تو یہ لائک ڈیٹا بیس نیم اگر میں یوز کر لوں تو میں کریم یوز کروں، یہ ڈیٹا بیس کا نیم ہوگا. اور یہ اس کی کچھ پراپرٹی ہے کہ یہ کیسے UTF
اس آپ لوگ نہ چھیڑے کیونکہ یہ ضروری ہے. صحیح ہے. تو یہ اب اس میں کریٹ ٹیبل، لائک میں ٹیبل ان کریٹ کر لوں تو فار ایگزامپل ایک ٹیبل کا نیم جو ہے وہ ہے نیم. صحیح. اس طرح ہم کلیکشن کو نام نمبر آف کالم جو کہ ہے اس میں 4 ہوں گے. صحیح. تو یہ جو ہے یہ دیکھیں ڈیٹا بیس کریٹ ہوگا تو یہ اس فرسٹ نیم ہوگا، لاسٹ نیم ہوگا، مڈل نیم ہوگا، اسی طرح نک نیم ہوگا. صحیح. تو بہت سارے پراپرٹیز ہیں جس میں آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہو جو کہ لوکل ڈیٹا بیس، اس کو ہم لوکل ڈیٹا بیس ہی کہتے ہیں. نیک نیم ہوتا ہے، نیک نیم بھی ہے. صحیح. تو اس یہاں سے آپ لوگ اس کی پیرامیٹر چینج کر سکتے ہو. یہ آپ لوگوں کی ڈیٹا بیس یہاں سے بنتی ہے. آپ لوگ اس کی وار چار، لاسٹ نیم وار چار، اس کی بھی اپنی وار چار ہے، اس کا میں بھی وار چار ہے. باقی ساری اس کی صحیح ہے. صحیح. اس کو آپ انٹرابلیٹ لینتھ، اوکے لینتھ کے لیے 10 ہی کافی ہے. صحیح. تو آپ لوگ اس کو 10 اس کے لیے کافی ہے. جی. تو یہ آپ لوگوں کے لیے دیکھو، یہ آپ لوگوں کی اب ڈیٹا بیس بن گئی. یہ اس کی ڈیٹا بیس ہے، یہ اس کی ریلیشنل ویو ہے، یہ اس کی ٹیبل سٹرکچر ہے. تو یہ آپ لوگوں کی جو ہے مائی اسکیل ڈیٹا بیس ہے جو کہ اسٹیٹک ڈیٹا بیس ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی ایک اور ڈیٹا بیس ہے، مطلب اوریکل ہے، سائبس وغیرہ ہے، مونگو ڈی بی وغیرہ ہے جو کہ ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی سمجھانے کے لیے میں نے یہ اسٹیپ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اور بھی ایسے ڈیٹا بیس ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. اوکے. تو ہم واپس آتے ہیں، اس کو میں اسٹاپ کر لیتا ہوں. تو اب جو ہمارا فائر بیس کا ڈیٹا بیس ہے جو ہم نے بنایا ہے، اس کو ہم کس طرح یوز کریں گے؟ ہاں اس میں اپنے ایپس میں کس طرح اس کو ہم یوز کریں گے؟ تو سب سے پہلے تو ہم واپس جاتے ہیں وہاں پہ جو کہ ہمارا ڈیٹا بیس آلریڈی بنا ہے. یہ ہمارا ڈیٹا بیس بنا ہے. اسٹوریج بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا کہ اسٹوریج کیا چیز ہے، یہ ہوسٹنگ کیا چیز ہے، فنکشن کیا چیز ہے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لی ہے. صحیح ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس فائر بیس فائر اسٹور کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم 10 منٹس کا بریک لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہم یہاں سے اسٹارٹ کریں گے جہاں پہ ہم نے یہ چیزیں اسٹاپ کی ہے. صحیح. تھینک یو. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ واپس آ گئے ہو. تو ہم وہاں سے اسٹارٹ کر لیتے جہاں پہ ہم تھے کہ مطلب کس طرح ہم ایک ڈیٹا بیس کو پراپرلی کسی ایپس کے ساتھ ہم کنیکٹ ہو تو ہم نے کر لیا. اب ہم اس ڈیٹا بیس کے تھرو ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں، کیا کیا کام اس میں یوز کر سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ آپ لوگ فائر بیس کے ایک پروجیکٹ سے بہت سارے ایپ انٹیگریٹ کر سکتے ہو اور اس کو آپ لاگ ان وغیرہ کر سکتے ہو. تو آپ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہے، یہ ساری چیزیں کام کس طرح کرتے ہیں. تو اس لیے میں آپ لوگوں کو ایپ ڈیمو میں رن کر لیتا ہوں تاکہ ہم اس چیز کو دیکھ سکیں کہ یہ کیا کام کرتی ہے. صحیح ہے. تو گیو می اے سیکنڈ.
سو میں آپ لوگوں کو ایک ڈیمو ایپ رن کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ لیں کہ یہ کس طرح یہ ساری چیزیں کام کرتی ہے. یہ وہ ڈیمو پروجیکٹ ہے. ابھی یہ انالائزنگ وغیرہ ہو رہا ہے. ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایرر ہے، لیکن آپ لوگ اس کو سولو کر سکتے ہو لائک، کیونکہ اس نے پیکیجز گٹ نہیں کیے تو آپ جو کنٹرول سیو کر کے سارے پیکیجز گٹ کر سکتے ہو، تو اسے یہ سارے ایرر سولو ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ تو ہمیں یہ سارا ایپ جو ہے یہ کمپلیٹلی فنکشننگ ایپ ہے. ہم نے جس میں ہم نے سارے لاگ انز وغیرہ اور یہ اٹس کال ڈیٹنگ ایپ کمپلیٹلی فلی فنکشن ایپ ہے جس کو ہم نے بنایا تھا فلٹر پہ، جس میں لاگ انز وغیرہ سارے پراپرٹیز ہے. تو ہم اس کو کرتے ہیں کہ اس کو ہم رن کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ ہم جو بنایا ہے تاکہ اس کے پروسیس کا ہمیں پتہ چلے کہ ہم یہ جتنے بھی لاگ انس وغیرہ کر رہے ہیں یا ہمارا جو مقصد تھا کہ اس پروجیکٹ کو ہم فائر بیس کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیں، یہ ایکچولی کام کیا کر لیتے ہیں. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. پہلے آپ لوگ اس کو دیکھ لیں کہ یہ تھوڑا رن ہو جائے، پھر ہم اس کے اوپر کام کر لیتے ہیں. آپ لوگ بھی اس پروجیکٹ کو دیکھ سکتے ہو کہ یہ ایک اچھی طریقے سے ارینج ہوا ہے. ہر فولڈر کو الگ الگ جگہ پہ الگ الگ کام کے لیے بنایا گیا ہے. لائک اس کے ماڈلس کو دیکھو تو الگ الگ ماڈل بنائے گئے، اس کی اسکرینس کو دیکھو تو الگ الگ اسکرینس بنائے گئے. صحیح ہے. تو اسی طرح اپنے پروجیکٹ کو اسی طرح سیکوینس میں کیا کرو تاکہ پھر آپ لوگوں کو آسانی ہوگی. آپ لوگ سوشل لاگن کو دیکھو تو اس کے الگ فولڈر ہے، یوٹیلیٹیز کو دیکھو تو الگ فولڈر ہے، ویجٹس دیکھو تو الگ فولڈر ہے. تو اسی طرح اپنے پروجیکٹ کو اسی طرح ارینج کیا کرو.
تو یہ ابھی رن ہو رہا ہے یہ تو کیونکہ اس میں جگہ نہیں ہے صحیح، تو پہلے میں اس میں ایمولیٹر سے کچھ چیزیں انسٹال کر لیتا ہوں، اس میں جگہ نہیں ہے، اور میں دوبارہ اس کو کر لیتا ہوں۔ تو یہ ابھی رن ہوگا، دیکھو یہ اس ایپ کو ہم نے کمپلیٹ فنکشننگ بنایا، جتنا بھی یہ پروسیس میں نے کیا تھا یہ اس کے لیے کیا تھا کہ تاکہ جو ایپ بنے اس کی فائنل رزلٹ اسی طرح ہو۔ دیکھو اس میں یہ سارے لاگ انس ہے، یہ فیس بک کا ہے، گوگل کا ہے، ٹویٹر کا ہے، یہاں ای میل ہے، یہاں پاسورڈ ہے، صحیح۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ یہ کام بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ چلو میں فیس بک پہ کلک کر لیتا ہوں۔ ہاں تو میں اس میں اپنی آئی ڈی لاگ ان کر لوں گا، میں لاگ ان ہوا، صحیح۔ اس میں جو ہے میں اپنے فیس بک کے آئی ڈی کے تھرو لاگ ان ہوا، یہ دیکھ میں اس میں لاگ ان ہوا۔ اب میں اس میں آگے کیا کر سکتا ہوں، اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لائک یہ کمپلیٹ فنکشننگ ایپ ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، یہاں میرا نام بھی آ گیا کیونکہ میں اپنی آئی ڈی کے تھرو یہاں اس سے لاگ ان ہوں، صحیح۔ میں اس میں اپنی آئی ڈی ایس کے تھرو اس میں کام کر سکتا ہوں، صحیح ہے۔ یہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ دیکھو یہ آپ فائر بیس کے ساتھ کمپلیٹلی ٹچ ہے، اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو کوئی ایسی ڈیٹا نہیں ہے جو کہ اسٹیٹک ہو۔ یہ آپ لوگ اس پہ اگر کلک کر لیں تو دیکھو یہ سارا ڈیٹا بھی فائر بیس سے ہی آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہم فائر بیس ڈیٹا بیس کے لیے جب یوز کریں تو اس کو اسی طرح یوز کریں۔ آپ لوگ اس کو دیکھیں تو یہ بھی ہے جو ہے فائر بیس سے ہی آ رہا ہے، صحیح۔ تو یہ تھا ہمارا مقصد کہ ہم اس چیز کو کر لیں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ سکو گے اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکے کون کون سے ڈیٹا بیس کون سے سروسز وغیرہ کے لیے یوز ہوتی ہے، صحیح ہے۔ تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اسی طرح کی کچھ، اگر یہ تو ایک وائڈ رینج ایپ ہے، آپ لوگ اس میں اگر دیکھیں تو اس میں بہت سارا کام ہوا ہے، تو آپ لوگ اس کو بھی اسی طرح ہی کر سکتے ہو۔ اگر آپ لوگ آپ کو انٹرسٹ ہو اس فیلڈ میں، آپ لوگوں کا ہے وہ اسپرٹ ہے اس چیز کو سیکھنے کے لیے، تو آپ لوگ اس سے اچھا کام کر سکتے ہو۔ یہ مختلف قسم کے ایپس پروجیکٹس وغیرہ بنا سکتے ہو۔ تو ہم نے اس سے کمپلیکس ایپ بھی ہے جو کہ آپ لوگ اس سمپلی فائر بیس کے تھرو ہی بنا سکتے ہو۔ تو یہ تھا آج کی کلاس کا جو مین امپورٹنٹ پوائنٹس تھا کہ ہم فائر بیس وغیرہ کو کس طرح یوز کریں گے اور فائر بیس کیا چیزیں۔ ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ، کیونکہ نیکسٹ کلاس ہماری کلاس پہ ہے تو ہم اے پی آئی سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھیں گے کہ کس طرح ہم ویدر اے پی آئیز وغیرہ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں اور ایپ میں ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس چیز کو دیکھ کے سرپرائز بھی ہوگا اور آپ لوگ خوش بھی ہوں گے کیونکہ یہ چیزیں وغیرہ آپ لوگ اس سے ہی کر سکتے ہو۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ملیں گے، تب تک تھینک یو فار دا کلاس، اینڈ آپ لوگ اسی طرح ان چیزوں کو ان پہ پارٹیسپیٹ کر لیں اور آپ لوگ اس میں بہت ساری فنکشنلٹیز ریکوائرمنٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہو۔ تھینک یو سب، اللہ حافظ۔